نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا کام کرنے لگے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے، تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، تو کفار و مشرکین نے کیا کیا؟ ان کو اذیتیں دینی شروع کی۔ تو یہ ہم باب پڑھ رہے تھے سیرت النبی میں، کون سا چیپٹر پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اذیتیں جو کفار و مشرکین دے رہے تھے، تو اس تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ، یہ نام ضرور یاد رکھیں بہنوں، کیونکہ ہمارے اسلاف جو کارنامے کیے، جو دین کو قائم کرنے کے لیے اتنی زیادہ جد و جہد انہوں نے کی، تو یہ جو تکالیف مصیبتیں اٹھا کر انہوں نے اسلام کو قائم کیا، تو وہ صحابہ کا اگر ہم کو نام تک یاد نہیں تو نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر بدنصیبی ہماری کیا ہوگی۔ تو میں جن صحابہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے یہ صحابہ، تو وہ صحابہ کے نام ضرور یاد رکھیں اور ان کی لائف ہسٹریز کو بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا مختصراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ان صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اور کون سے مشہور صحابی تھے جو اول اسلام لائے، اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کو بہت زیادہ سزائیں دی گئی، اسلام لانے کی وجہ سے ان کو سزائیں دی گئی۔ تو خباب بن ارت کے بارے میں ہم نے لاسٹ درس میں پڑھا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بہنوں، نہ صرف مردوں پر بلکہ عورتوں پر بھی ظلم کیا گیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ذنیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت نون یا را ذنیرہ، صدیقہ کے وزن پر ذنیرہ۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ عنہ ایک رومی باندی تھی، رومی یعنی روم کی رہنے والی۔ تو وہ روم کی رہنے والی تھی، یہاں پر یعنی وہاں کی باشندہ تھی، وہ وہاں کی روم کی رہنے والی تھی، لیکن یہاں پر کسی کے حصے میں آئی تھی، وہ باندی تھی۔ بہرحال وہ مکے میں رہتی تھی، وہ روم کی تھی لیکن مکے میں رہتی تھی۔ وہ روم سے کسی نے ان کو خرید کر لایا تھا، کن کو؟ ذنیرہ کو۔ تو یہ باندی تھی، غلام تھی، لیکن وہ مسلمان ہو گئی۔ جیسے ان کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسلام لائی، تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی، اس قدر تکلیفیں دی گئی ان کو کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اس پر ان سے کہا گیا، یعنی انہوں نے خود ان کو تکلیفیں دی اور ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بینائی تیری لات و عزا کی مار تجھ پر پڑی ہے، اسی لیے تیری یہ بینائی چلی گئی۔ یعنی مشرکین نے ان کو طعنہ دیا کہ لات و عزا کی مار کی وجہ سے تمہاری بینائی چلے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اتنے ظلم ہونے کے باوجود انہوں نے کہا واللہ نہیں، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ تو دوسرے دن کیا ہوا بہنوں؟ دوسرے دن صبح واقع اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت ان کو واپس کر دی۔ پھر اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک صحابیہ تھی ام عبیس رضی اللہ عنہ، جو زہرا کی ایک، یعنی بنو زہرا جو خاندان تھا، اس خاندان کی ایک باندی تھی، لونڈی غلام تھی۔ ان کا مالک اسود تھا، تو انہیں بہت ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور حضرت ام عبیس کو بہت ستاتا تھا۔ پھر بنو عدی کا اور ایک شخص، بنو عدی کے عمرو بن معیل، بنو عدی کے عمرو بن معیل کی ایک لونڈی، وہ بھی مسلمان ہوئی تھی، تو انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ستایا کرتے تھے، کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ انہیں اتنا مارتے، یعنی اس باندی کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر
تجھ کو مارنے سے نہیں رکا، بلکہ میں مارتے مارتے تھک گیا ہوں، اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یعنی ایسا کہتے تھے وہ لوگ. تو یہ زیادہ ظلم بہنوں ان عورتوں پر، ان مردوں پر ہو رہا تھا جو غلام تھے. تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. حضرت بلال، حضرت عامر بن فہرہ، حضرت ابو فقیہہ اور یہ تمام باندیاں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان تمام کو خرید کر آزاد کر دیا. تو سوچیے، اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ ان کو رقم ادا کرنی پڑی. بہت بھاری بھاری رقمیں دے کر انہوں نے ان گردنوں کو چھڑایا، آزاد کیا، کیونکہ وہ لوگ غلام تھے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے نا، گردن آزاد کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان غلام اور باندیوں کو چھڑایا. تو اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی ان کی، اور کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مرد کو تم آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے، یعنی آگے چل کے تمہیں کام آتے تھے. وہ یہ کیا ہے کہ تم خرید رہے ہو اور آزاد کر دے رہے ہو انہیں. تم اتنا ہی ہے تو کوئی مضبوط مرد آدمیوں کو خریدو اور ان کو اپنے پاس رکھو تاکہ وہ تمہاری طاقت بنے. تو اس طرح سے ابو قحافہ یعنی ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، ان نے ان کو بہت ڈانٹا. تو اس کے جواب میں کیا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں چاہیے، میں تو محض اللہ کی رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس بات پر، ان کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی بھیجی. سورۃ اللیل کی آیتیں، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 سے 21 تک دیکھیے. ان آیتوں میں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. کیا ہے ترجمہ؟ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہ بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی اس سے مراد امیہ بن خلف اور اس جیسا کام کرنے والے دوسرے لوگ تھے. پھر فرمایا اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا گیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا گیا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں. یہ ہیں ابو بکر صدیق، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو، باندیوں کو آزاد کیا، اللہ ان تمام سے بھی راضی ہو. آمین یا رب. ان کے علاوہ اور ایک خاندان تھا جس کو کفار و مشرکین نے بہت ستایا تھا. وہ کون سا خاندان تھا؟ عمار رضی اللہ عنہ کا، یاسر رضی اللہ عنہ کا. عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں. یہ یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، یاسر اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار. یاسر، سمیہ اور ان کے بیٹے عمار، یہ تینوں کو، یعنی پورے خاندان، ان کے پورے گھرانے کو اذیتیں دی گئی. یہ کیا تھا کہ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے، اور جن کا ایک سردار تھا ابو جہل. تو وہ ابو جہل کے شدت ستم کا وہ لوگ سبب بنے. اتنا شدت کے ساتھ اس نے ستم کیا کہ سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں وہ ابتح کے مقام پر اس خاندان کو لے جاتے اور گرمی میں انہیں تپاتے اور بری بری سزائیں دیتے، بری طریقے سے ان کو مارتے. تو یہ حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اے اللہ آل یاسر کو بخش دے. دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے. اسی طرح عذاب سہتے سہتے بہنوں یاسر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چل بسے. وہ قبیلہ مزحج کی ایک شاخ عند سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر عمار رضی اللہ عنہ کی والد کا تو وہی ظلم سہتے سہتے انتقال ہو گیا، اور ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ،
وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان کو مسلسل اذیت دیتے تھے، حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اتنی بوڑھی کمزور ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر ڈٹی ہیں، ان سے متاثر ہو کر کوئی اور ایمان قبول کر لے گا، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، ابو جہل نے سخت مارے غصے کے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اللہ اکبر، جس سے کہ وہ شہید ہو گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بہنوں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام کی سب میں پہلی شہیدہ ہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ یہ حال ہوا، تو جو بھی سیرت آپ جب بھی پڑھیں گے تو اس میں ضرور ان لوگوں کا تذکرہ پائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والوں میں پہل یہی لوگ تھے، اور شدت سے ظلم و ستم کا وہ لوگ شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور ہم عبرت حاصل کریں، نعوذ باللہ، ہم نصیحت حاصل کریں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر، کہ ہمیں اس چیز پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنی ہے کہ صحابہ جب اتنی مصیبتیں اٹھا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جمے رہے، تو پھر بہنوں ہمارا ایک قدم بھی دین اسلام سے ہٹنے نہ پائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔